آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ آرڈینو کا جو سافٹ ویئر ہے آرڈینو IDE اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں، آرڈینو کا جو فرسٹ کوڈ ہے اس کو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں، آرڈینو کے سافٹ ویئر کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں ان کو کیسے کرنا ہوتا ہے، اور جو LED بلنک کا کوڈ ہوتا ہے وہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں، تو چلیں ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ فرسٹ آف آل آپ نے براؤزر اوپن کر لینا ہے، اس کے بعد اوپر آپ نے لکھنا ہے آرڈینو ڈاؤن لوڈ، پھر انٹر کر دینا ہے۔ جیسے آپ انٹر کریں گے تو جو ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے، فرسٹ آف آل جو ریزلٹ ہوگا وہ یہی ہوگا آرڈینو کا، arduino.cc اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اسی لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس پہ آپ کلک کریں گے، اس کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ والا پیج اوپن ہو جائے گا، آرڈینو IDE 1.8.16 یہ ورژن ہے اس آرڈینو سافٹ ویئر کا۔ اس کی رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ آپشنز ہیں، یہاں پر ہم کلک کر دیں گے ونڈوز 7 اینڈ نیور کے اوپر کلک کر دیں گے۔ جیسے کلک کریں گے یہ ایک اور پیج آئے گا ہمارے پاس، تو یہاں پر ہم لوگ جسٹ ڈاؤن لوڈ کر دیں گے۔ یہ سافٹ ویئر آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا، تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ سافٹ ویئر آ جائے گا۔ پھر آپ نے اس پہ ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہے اسے، پھر ہم لوگ اسے یہ ایگری کریں گے، نیکسٹ، انسٹال، اور یہ انسٹال ہو رہا ہے۔ جب یہ سافٹ ویئر کمپلیٹلی انسٹال ہو جائے گا تو آپ کے پاس کلوز لکھا آ جائے گا، ٹھیک ہے، کمپلیٹڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم لوگ کلوز کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کا آئیکن بنا آ جائے گا، پھر آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ یہ جو ہے آرڈینو کا سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ فائل کا مینیو ہے، اس کے اندر ہم لوگ جائیں تو یہاں سے ہم لوگ نیو بنا سکتے ہیں، اس کے بعد اوپن کر سکتے ہیں، کوئی پریویس ہمارے پاس کوڈ پڑا ہوا ہے، اس کے بعد ایگزامپلز ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایگزامپلز کے اندر کچھ آرڈینو نے پہلے سے ہی نا کچھ ایگزامپلز بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ بلنک کی ایگزامپل ہے جو بھی ہم لوگ اوپن بھی کریں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر سینسرز وغیرہ کی بھی، انالاگ کی بھی کچھ ایگزامپلز ہیں، تو کافی ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ آرڈینو نے دی ہوئی ہوتے ہیں۔ لیکوڈ کرسٹل یعنی سکرین کی ایگزامپل جو ہیں وہ بھی دی ہوئی ہیں، SD کارڈ کی ہیں، سرو موٹر کی ہیں، تو کافی کچھ یہاں پر EEPROM جو میموری ہے اس کی ایگزامپلز بھی ہیں، سافٹ ویئر سیریل، تو مطلب اس میں آلریڈی ریڈی میڈ ایگزامپلز پڑی ہوئی ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنے پروجیکٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایڈٹ میں جائیں تو یہاں پر کچھ کاپی پیسٹ وغیرہ کی آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد اسکیچ کے اندر ہم جائیں تو یہاں پر اپلوڈ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اپلوڈ کا وہی بٹن ہے جو باہر بھی ہے، ٹھیک ہے، اپلوڈ یہاں سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دو بٹن جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ ویریفائی کا بٹن مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ ویریفائی کرے گا کوڈ کو، ٹھیک ہے۔ اپلوڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرڈینو ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، کوڈ وہاں اپلوڈ ہو جائے گا۔ اسکیچ ہو گیا، اسکیچ کے اندر ہمارے پاس یہ انکلوڈ لائبریریز کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگ جو لائبریریز ڈاؤن لوڈ کریں گے نا انٹرنیٹ پہ لیٹر آن، کچھ ایسے کوڈز ہوتے ہیں جن کے لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم یہاں سے ایڈ کریں گے اس ٹائم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر ٹولز میں جائیں تو ادھر ہمارے پاس یہاں امپورٹنٹ چیز ہے یہ بورڈز کی، ٹھیک ہے، بورڈز کے اندر جائیں تو یہاں پر دیکھیں بہت سارے آرڈینو کے ورژن دیے ہوئے ہیں، اونو، نینو، میگا، تو یہاں سے آپ لوگوں نے اونو سلیکٹ کرنا ہے۔ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں نا آرڈینو، وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر غلط سلیکٹ کریں گے تو کوڈ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوگا۔ بورڈز کے بعد آ جاتی ہے پورٹ، ٹھیک ہے، پورٹ میں جب ہم لوگ آرڈینو کنیکٹ کریں گے نا تو یہاں پہ ایک پورٹ شو ہو جائے گی۔ ابھی جو ہے میں نے آرڈینو کو ساتھ کنیکٹ کیا ہے، دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیا آرڈینو کو، ٹھیک ہے، پہلے صرف COM3 آ رہی تھی، ابھی دیکھیں COM4، اور اس نے ساتھ لکھ بھی دیا آرڈینو اونو کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے COM3 سلیکٹ کی بھی ہوگی تو کوڈ تب بھی اپلوڈ نہیں ہوگا، ایرر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے COM4 کنیکٹ کرنی ہے جہاں پر آپ نے آرڈینو کنیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام خود بہت لکھا ہوا آ جائے گا یہاں پر۔ دوستو آرڈینو آج کل جو ہے وہ دو قسم کے، ایک SMD ورژن ہے جو آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ورژن جو ہے وہ دوسرا ہے جو کہ تھرو ہول ہے، یعنی اس کے اندر جو مائکرو کنٹرولر ہوتی ہے اس کی پنز ہوتی ہیں جو اس ٹائم میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ SMD والا سستا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، ایکسپینسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر 300-400 روپے کا فرق ہوتا ہے ان دونوں آرڈینوز کے اندر۔ تو اگر آپ کے پاس SMD ورژن والا آرڈینو ہے نا تو وہ آپ کنیکٹ کریں گے نا تو وہ سم ٹائم ڈرائیورز خود بخود اس کے انسٹال ہو جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم آپ کو کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے ڈرائیور انٹرنیٹ سے کر لینے ہیں۔ ادروائز اگر آپ یہ میرے والا آرڈینو یوز کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے اس کے ڈرائیور ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب SMD ورژن آرڈینو لگائیں گے نا اس کے ساتھ، تو پورٹ کے ساتھ آرڈینو اونو کا نام نہیں شو ہوگا پورٹ کے اندر، تو وہاں پر آپ نے اندازاً دونوں پورٹس کو باری باری سلیکٹ کرنا ہے، جس کے اوپر کوڈ اپلوڈ ہو گیا وہی آپ کی پورٹ ہوگی آرڈینو والی، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس سافٹ ویئر کے اندر نا ہم لوگ ایگزامپل اوپن کرتے ہیں LED بلنک کی، یہ میں نے اوپن کر لی ہے، اس بیک والے کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اب اس بلنک کوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر میں اسے کمپائل کرتا ہوں نا، پہلا بٹن دباتا ہوں، تو یہ سافٹ ویئر جو ہے نا اس کوڈ کو کمپائل کرے گا، یعنی چیک کرے گا اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو ہیگز فائل بناتا ہے اس کی۔ اب یہاں پر نیچے اگر ہم دیکھیں نا تو یہاں کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس لکھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے جی اسکیچ یوزز، یعنی اسکیچ، یہ جو سارا کوڈ اوپر لکھا ہوا ہے یہ 924 بائٹس یعنی 2% اسٹوریج اسپیس لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آرڈینو اونو جو ہے یہ 32 KB اس کی میموری ہوتی ہے، جن میں سے جو کوڈ ہم نے لکھا ہوا ہے نا یہ صرف 2% میموری یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے، 924 بائٹس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 KB کے قریب جو ہے وہ یہ یوز کر رہا ہے۔ اس کے بعد گلوبل ویریبلز جو ہے 9 بائٹس یوز کر رہے ہیں، 0% آف ڈائنامک میموری۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے گلوبل ویریبلز کیا چیز ہے۔ ٹوٹل میموری جو ہے وہ 2 KB ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میموریز کا ڈیٹا جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے وہ کتنی میموری لے رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ انیبل کر لیں، یہاں سے ہم چلے جائیں گے فائل میں، پریفرنسز کے اندر، تو شو آؤٹ پٹ ڈیورنگ کمپلیشن اینڈ اپلوڈ، اس کو ہم لوگ آن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے لائن نمبرز یہاں پر شو کرانے ہیں نا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسپلے لائن نمبرز اگر میں کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ لائن نمبر شو ہو رہے ہیں۔ اب اس LED بلنک کوڈ جو ہے نا اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سافٹ ویئر کا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اب جو آرڈینو کا سافٹ ویئر ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس وائڈ سیٹ اپ، اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے وائڈ لوپ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو آپ کو بریکٹس نظر آ رہی ہیں نا یہ پورا ایریا جو ہے سیٹ اپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کوئی بھی کوڈ لکھتے ہیں نا تو یہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے، یہاں پر آپ کوڈ لکھیں گے ایک دفعہ چلے گا، رن ونس، یعنی اس کے اندر جو بھی کوڈ کا سیکشن آپ لکھتے ہیں نا وہ ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگا، آرڈینو آن ہوگا، وہ اس کے اندر سے کوڈ جو بھی ہوگا ریڈ کرے گا، اس کے بعد وہ لوپ کے اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوپ کے اندر جو بھی کوڈ آپ لکھتے ہیں آرڈینو اس کو بار بار ریڈ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس سے میں لکھتا ہوں 1 2، یہاں پر میں گنتی لکھ دیتا ہوں 1 2 3 4، تو اب کیا کرے گا آرڈینو 1 ریڈ کرے گا، 2، پھر 2 3 4 ایسے ریڈ کرے گا، پھر دوبارہ سے اس 1 پہ آ جائے گا، پھر اس کو ریڈ کرے گا، پھر اس کو یعنی لوپ کے اندر وہ چلتا رہے گا۔ تو اس سیٹ اپ کے اندر جو بھی کوڈ ہوگا وہ ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوپ کے اندر جو بھی ہوگا وہ بار بار ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ فرق ہے سیٹ اپ اور لوپ کے اندر۔ ابھی ہم جو ہے وہ اس کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں، LED بلنک کوڈ کو۔ اب اس کے اندر دیکھیں وائڈ سیٹ اپ کے اندر جو ہے نا یہاں پر ہمارے پاس کمانڈ لکھی ہوئی ہے پن موڈ، یہ کمانڈ ہے پن موڈ کی، ٹھیک ہے۔ اس کمانڈ کے اندر 2 چیزیں ہم لکھتے ہیں، پہلے نمبر پہ ہم لکھتے ہیں پن نمبر، کون سی پن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس پن کا لکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایز اے ان پٹ رکھنا ہے یا آؤٹ پٹ، اس سے کیا ہم نے کوئی ویلیو ریڈ کرنی ہے یا پھر اس کے اوپر ہم نے وولٹیج دینا ہے، یعنی آؤٹ پٹ کرنا ہے کچھ۔ تو اس کمانڈ کے اندر ہم نے یہ چیزیں لکھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے LED انڈرسکور بلڈ ان، یعنی بلڈ ان LED جو ہوتی ہے نا یہ آرڈینو کے اوپر پن 13 کے اوپر LED لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پن 13 جو ہے وہ بلڈ ان LED والی ہے، تو یہاں پر اس کے بیک سائڈ پہ پن 13 ہے، ٹھیک ہے، اور پن 13 کو ہم نے آؤٹ پٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آگے لوپ کے اندر لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل رائٹ۔ ڈیجیٹل رائٹ کی جو کمانڈ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پن کے اوپر ہم کچھ رائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہائی کا مطلب ہے کہ 5 وولٹ دینے ہیں ہم نے، ڈیجیٹل رائٹ کر دو LED پن بلڈ ان جو LED ہے نا پن 13 کے اوپر ہائی بھیج دو، یعنی کہ پن 13 کے اوپر 5 وولٹ سینڈ کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیلے کی کمانڈ کا مطلب ہے کہ ڈیلے کا مطلب ہے کچھ سیکنڈ انتظار کرو، کتنے سیکنڈ؟ 1 سیکنڈ۔ یہ 1000 لکھا ہوا ہے، 1000 ملی سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ملی سیکنڈ جو ہوتا ہے نا یہ 1 سیکنڈ کے اندر 1000 ملی سیکنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو کر دیتا ہوں 500، یہاں پر میں 500 کر دیتا ہوں تو یہ آدھا سیکنڈ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 500 ملی سیکنڈ از اکول ٹو ہاف سیکنڈ۔ تو اسی طرح یہ 1000 ہے۔ اس کے بعد نیچے دوبارہ کمانڈ ہے ڈیجیٹل رائٹ LED، یعنی بلڈ ان جو LED ہے 13 پن جو ہے اس کو لو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر آپ 0 وولٹ بھیج دینے ہیں۔ پہلے کیا کیا تھا؟ ہائی تھا، یعنی کہ 5 وولٹ بھیجے تھے، اب وہاں پر 0 وولٹ بھیج دو، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیلے کرو 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بار بار چلتا رہے گا۔ اب اس کوڈ کو اپلوڈ کرتے ہیں آرڈینو کے اندر۔ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے آرڈینو کو ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے۔ اوکے، سو ابھی میں نے آرڈینو کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنے لگا ہوں میں لیپ ٹاپ کے ساتھ USB کے تھرو، تو یہ آرڈینو جو ابھی لیپ ٹاپ کے اندر بھی کنیکٹ ہو گیا۔ تو ابھی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اپلوڈ کرنے سے پہلے ہم ٹولز میں جائیں گے، یہاں پر سے آرڈینو اونو سلیکٹ ہونا چاہیے، اور یہاں کوم، یہ دیکھیں آرڈینو اونو یہ سلیکٹڈ ہے کوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ اپلوڈ کا بٹن جو ہے پریس کر دیں گے۔ اب یہ اسے کمپائل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لنکنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر۔ اور اب بھی دیکھیں یہ آپ کو LEDs بلنک بھی نظر آئی ہیں، اور بلنک کی ہیں جو TXRX کی LEDs ہوتی ہیں،
اور ابھی دیکھیں یہ کوڈ جو ہے ہمارا چلنے شروع ہو گیا LED بلنک کا. ابھی جو ہے میں بریڈ بورڈ کے اوپر بھی LED لگانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ہم پن 13 کو یوز کریں گے. تو پہلے LED ہم کنیکٹ کر لیں گے. LED کی جو یہ لیفٹ سائڈ ہوتی ہے نا شارٹ والی, یہ موسٹلی جو ہے اس کا نوڈ ہوتا ہے پازیٹیو. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں LED کو. اس کے ساتھ ہم لوگ ایک 470 اوم کا رجسٹر لگائیں گے. ٹھیک ہے, 470 اوم کا اس کی سیریز کے اندر لگائیں گے. پازیٹیو سائڈ لگا لیں یا نیگیٹو سائڈ. یہ لگانے کے بعد ہم لوگ 2 جمپر کیبلز لے لیں گے. ایک نیگیٹو بلیک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں گراؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ گراؤنڈ لکھا ہوا ہے آرڈینو کے اوپر. اس گراؤنڈ کے اندر ہم کنیکٹ کر دیں گے. دوسری ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں 470 اوم جو رجسٹر لگائی تھی نا اس کی سائڈ پہ کنیکٹ کریں گے. اور دوسری سائڈ اس کی ہم لوگ پن 13 کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں جیسے ہی کنیکٹ کیا میں نے تو یہ LED جو ہے اس نے بلنکنگ سٹارٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اسی LED کے ساتھ ہی دیکھیں جیسے وہ آن ہوتی ہے یہ بھی آن ہو جاتی ہے. ابھی جو ہے یہ 1 سیکنڈ یعنی کہ 1 سیکنڈ آن ہو رہی ہے پھر 1 سیکنڈ آف ہو رہی ہے. تو ابھی یہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے. دوستوں اس کوڈ کو تھوڑا ہم چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پراپرلی یہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, میں ایک نیو ونڈو اوپن کر لیتا ہوں. اب یہاں پر نا ہم لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پن موڈ 13 آؤٹ پٹ. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ پن 13 جو ہے اس کو آؤٹ پٹ بنا دو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, لوپ کے اندر ڈیجیٹل رائٹ پن 13 پہ کیا کرو, ہائی سگنل بھیج دو. ٹھیک ہو گیا, پھر ڈیلے دو کتنی ٹائم کا, 1 سیکنڈ کا. ٹھیک ہو گیا, پھر دوبارہ ڈیجیٹل رائٹ کیا کرو, پن 13 کو لو کر دو یعنی کہ 0 وولٹ بھیج دو. یہ ڈبل اس طرح آپ لکھ کے نا کمنٹس آگے لکھ سکتے ہیں, سینڈ 0 volts آن پن 13. ٹھیک ہو گیا, یہاں ہم لکھیں گے سینڈ 5 volt آن پن 13. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ یہاں پر اور اس کا مطلب ہے ویٹ فار 1 سیکنڈ. ٹھیک ہو گیا, یہاں دوبارہ سے ہم ڈیلے ڈالیں گے 1000 ملی سیکنڈ کا, اور اس کا بھی سیم میننگ ہے ویٹ 1 سیکنڈ. ٹھیک ہو گیا, یہ کوڈ آپ کو سمجھ آیا. یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ میک پن 13 ایز آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے, پن 13 کو آؤٹ پٹ بنا دو. اور اب آئی ہوپ سے کوڈ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی ہم اس میں تھوڑی چینجنگ کر لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ 1000 کی جگہ 500 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آدھے سیکنڈ کے لیے آن آف کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کوئی چینجنگ ہوتی ہے یا نہیں. ٹولز میں جائیں گے. ٹھیک ہے, سیٹنگ اوکے ہے, اس کو اپلوڈ کر دیا. ابھی سیو کا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو سیو کر لیں. مائی LED. اب یہ دیکھیں کمپائل ہو رہا ہے, اپلوڈ ہو گیا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ LED کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہی کوڈ ہی ہے سیم, پن 13 کے اوپر کام کر رہا ہے. اور دیکھیں LED آدھے سیکنڈ کے لیے آن ہو رہی ہے, آدھے سیکنڈ کے لیے آف ہو رہی ہے. اب اگر پن آپ چینج کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے. یہاں پہ میں نے پن 13 لکھا تھا, یہاں ہم چینج کر لیتے ہیں, پن 8 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ادھر بھی 8 لکھنا پڑے گا ہمیں, یہاں پر بھی 8, ادھر بھی 8 لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا, اب اس کو اپلوڈ کر دیں گے ہم. اپلوڈ ہو گیا. ابھی دیکھیں LED آف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پن ہماری اب 13 نہیں رہی ہے. اب اس کو ہم چینج کریں گے اور پن نمبر 8 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب اس نے بلنکنگ سٹارٹ کر دی, اور پن نمبر 8 جو ہے اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا اس کو. ٹھیک ہو گیا, تو اس طریقے سے آپ لوگ پن چینج کر سکتے ہیں. اب اس کو اور ہم تھوڑا کمپیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر میں لکھ دیتا ہوں hint LED pin is equal to پن, لیٹ سے ہم اس کو کر دیتے ہیں پن 9 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب LED پن میں نے کیا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب اسی کو ہم لوگ یہاں سے کاپی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہمیں 8 لکھنے کی ضرورت نہیں, ہم LED پن لکھ دیں کیونکہ اس کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے ویریبل. ٹھیک ہے, 9 پن اس کے اندر اسٹور ہوئی ہوئی ہے. اس کو میں چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی اب جہاں بھی میں لکھوں گا یہ ویریبل کا نام میں نے دے دیا, تو LED پن ہم لکھ لیں گے. تو اس کے اندر اسٹور جو ہے وہی ہوا ہوا ہے 9. ٹھیک ہے, 9 اسٹور ہے. اب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں ہم. دیکھیں اپلوڈ ہو گیا.
ابھی یہ LED جو ہے بلنک نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اب اس کو کیونکہ میں نے 9 لکھا تھا, اب 9 پہ لگاتے ہیں اس کو, تو دیکھیں اس نے بلنکنگ سٹارٹ کر دی ہے. تو آئی ہوپ سو یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں اس LED بلنک کوڈ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر آپ ویریبل کوئی بنا لیتے ہیں ہم لوگ آسانی کے لیے, اس میں جو بھی آپ اسٹور کریں گے نا تو وہ ہر جگہ جہاں بھی آپ ویریبل لکھتے ہیں اس کے اندر ویلیو اسٹور ہو جاتی ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.